ایک بڑی دردناک حدیث ابو ذر غفاری کے بارے، وہ حاکم نہیں ہے، المستدرک الحاکم ہے۔ غزوہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزوہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا، قرآن میں فتویٰ ہے۔ اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی، یہ پہلا اور آخری موقع تھا، کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، سپر پاور تھی دنیا کی، 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے۔ تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی آپ سب نے جانا ہے، جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا، الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو، یا کوئی مریض ہو، یا کوئی عورت ہو، یا کوئی معذور ہو۔ منافقین آگے بہانے کر رہے تھے، کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے۔ بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی موجود ہے، وہی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے۔ تو المستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب، تو نبی علیہ السلام کو آگے کوئی بتاتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلاں بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا، پیچھے رہ گیا۔ تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے، پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں، یعنی جڑے نعرے مارتے سن اونچے اونچے جدوں ایسے کسی دسایا جائے گا سر وہ تو پکا جڑا یار ہے بیلی وہ بھی کوئی نہیں تھے، تو حضور علیہ السلام کو لوگ نا فیڈ بیک دیتے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے، وہ بھی نہیں آیا۔ اب 30,000 کے لشکر میں آپ نے کوئی ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا، رجسٹر تھا، لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح، یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا، وہ بھی۔ تو حضور علیہ السلام کہتے ٹھیک، آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے۔ تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گئے، اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا، اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر، وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے جو سٹارٹ کر لیں گے آپ، اونٹ چلنے سے انکار کر دیں، وہ کر سکتا ہے۔ اور سر سفر کتنا ہے؟ 700 کلومیٹر، 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے، سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے، پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے، جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے، پانی نہیں راستے میں پینا، ریگستان میں تو کئی کلومیٹر تک کچھ بھی نہیں ہوتا، بھوکے پیاسے مریں گے، پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں۔ تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کہ اس طریقے اونٹ، اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے، تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد دیا، پیدل چل ریگستانی سفر۔ حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص ہے جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا، یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو، یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے، آپ کی محبت، آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے، تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا، تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہے۔ تو جب ہم نے پہچان لیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے، اکیلے ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ دنیا سے کیا کہہ رہے گے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، چونکہ یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، میں بعد میں بیان کروں، پہلے میں اس کو کنکلوڈ کروں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے، وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ، ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن، تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے، اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، تو وہ
کہتے تھے نہیں یہ سب کے بارے میں. اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکات دیں گے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. طریقہ نبوت یہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے، پوری زندگی زکات دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، حالانکہ خمس ملتا تھا خیرات کا. ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے اصحاب ہو، تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو، اس طرح مال جوڑو. اب چونکہ سینئر صحابی تھے، ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں. حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا، اس کو آپ واپس لیں. حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ. مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد. لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا بہت والا بندہ ہے. تو ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ اوت پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا. جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکات کوئی دیتا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا، یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو، تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو، تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں. اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چل جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا. حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا، صبر کرنا. تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس، شہر سے ہٹ کے، وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے. آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا. آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں کسی بیابان کے اندر، ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچ رہے، آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گھر چلے ہیں تو آپ پانی ایک رات نہیں گزار سکتے. تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں ہے سوائے حضرت علی، اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں، اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں، میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، امام علی علیہ السلام. اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں سر، دیکھنے والے. جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں، پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ، اب وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلمائی. پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنے شروع ہو گئے. اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا. ابو ذر غفاری، اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا، صرف بیوی ہے پاس. بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے، آپ کو کفن کون دے گا، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو دفنائے گا کون، میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا، پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑھے گا. تو نے فکر نہیں کرنی، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا گزرگاہ، جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے، اللہ میرا بندوبست کر دے گا. وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا.
تو اسی مستقل حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام، ابن مسعود بھی زہد کے امام، ابو درداء بھی زہد کے امام۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ؟ ان کا میرا خامند مر گیا ہے۔ ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری۔ عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی، چیخ ماری انہوں نے۔ ان کا واہ! اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ، دنیا سے بھی اکیلا جائے اور قیامت الدن بھی اکیلا اٹھنا ہے۔ یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا، ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں۔ ایک یہ جو مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے باپوں کی کیا اوقات ہے؟ ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ گے؟ جو اس روئے ارض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، اس کا کوئی مزار نہیں ہے۔ غریب المتنی میں مرا ہے، اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے، ایک ریگستان میں اکیلی قبر ہے، اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا، اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے، اور قیامت الدن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک وہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا۔ ظاہر نبی علیہ السلام کی یہ بھی خبر ہے، تو کیا وہ ناکام ہو گیا ہے؟ اگر مزارات ہی دلیل ہے کامیابی کی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا۔ یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستقل حاکم میں مل جائیں گی۔ تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر۔ شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اہل سنت بھی دیتے ہیں، صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے۔ آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں، چاہے امام غزالی کی ہوں، رسالہ قشیریہ پڑھیں، اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں، تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا، انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں، ان کو یاد کوئی نہیں کرتا، اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہے ہیں، ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم